سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس کمپنیوں کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ حکومت دونوں ممالک کی دوستی کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے خواہاں ہے۔ ملاقات کی ڈیٹیلز حاصل کریں گے اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان سے۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی بالکل شینی، وزیر اعظم نے اس خواہش کا اظہار کیا ملاقات میں کہ چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں۔ چیلنج فیشن گروپ کے پاکستانی مارکیٹ پر اعتماد کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس زون کے ذریعے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، اسکل ڈیولپمنٹ اور پائیدار صنعتی ترقی میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے خصوصی اقتصادی زون کے حوالے سے چیلنج گروپ کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راداری کے صنعتی حصے کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں چین کی ترقی اور مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جلد ہی چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس منعقد کی جائے گی اور یہ کانفرنس چین اور پاکستان کے نجی کاروباری اداروں کو اشتراک کا ایک موقع فراہم کرے گی۔ اور چیلنج فیشن گروپ 2014 سے اب تک پاکستان میں 17 ملین امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اس چیلنج فیشن گروپ پاکستان میں خصوصی اقتصادی زون قائم کر رہا ہے اور اس زون سے 5 سالوں میں 100 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جس کے نتیجے میں 400 ملین امریکی ڈالر کے برآمدات کے متوقع ہیں۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم نے چیلنج گروپ خصوصی اقتصادی زون کا افتتاح بھی کیا اور یہ اہم ملاقات تھی جو کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی ہے۔ اہم ملاقات کی ڈیٹیلز آپ نے پہنچائی، بہت شکریہ آپ کا۔ مظفر آباد میں چند گھنٹوں کے وقفے کے بعد بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے مظفر آباد کو خیبر پختونخوا سے ملانے والی شاہراہ لوہار گلی کے مقام سے بند ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے امیر الدین مغل سے۔ جی امیر الدین، بتائیے گا۔ جی بالکل، آزاد کشمیر میں چند گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت دارالحکومت مظفر آباد اور گرد نواح میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور آزاد کشمیر کی اہم رابطہ سڑکیں اس وقت بند ہیں، جس کی وجہ سے نظام زندگی کافی حد تک مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں KPK کے ساتھ ملانے والی شاہراہ پر اور میرے عقب میں ایک نظر آ رہا ہوگا کہ درخت گرنے کی وجہ سے سڑک بند ہے۔ اس کے تھوڑا آگے جا کے لوہار گلی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بھی وقفے سے یہ سڑک بند ہو رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ وادی نیلم کی جو مین شاہراہ ہے وہ مختلف مقامات سے بند ہے۔ وادی لیپا کی سڑک بند ہے۔ وادی نیلم میں مختلف جو سب ویلیز ہیں ان کی رابطہ سڑکیں بند ہیں اور خاص کر سیاحتی مقامات رتی گلی، پتلیاں اور بابون کے علاقوں میں سیاح جو ہے سینکڑوں سیاح پھنسے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات کچھ سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ آج مزید جو ہے امدادی ٹیمیں بھیجی گئی ہیں تاکہ سیاحوں کو بحفاظت نکالا جا سکے۔ بارش کا یہ سلسلہ جو ہے آزاد کشمیر کے تقریباً تمام اضلاع میں جاری ہے اور انتظامیہ بار بار یہی جو ہے ہدایات جاری کر رہی ہے شہریوں اور سیاحوں سے کہ وہ محتاط سفر کریں، بلکہ بارش کے دوران پہاڑی علاقوں میں سفر سے اجتناب کیا جائے، ندی نالوں سے دور رہیں۔ مختلف نالوں میں بھی سیلاب کی صورتحال ہے اور کئی علاقوں میں جو ہے رابطہ سڑکیں بند ہونے کے ساتھ ساتھ بجلی اور فون کا نظام بھی متاثر ہے۔ اپڈیٹ کے لیے شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کی فرانس سے مزید رافیل طیاروں کے معاہدے کی کوشش۔ اسکواڈرن کی کمی پوری کرنے کے لیے بھارتی فضائیہ فوری کارروائی میں مصروف ہے۔ بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق آپریشن سندور کے بعد بھارت نے مزید رافیل طیارے خریدنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ نے حکومتی سطح پر فرانس کے ساتھ معاہدے کی بھرپور حمایت کی ہے۔ منصوبے کے تحت یہ طیارے غیر ملکی تعاون سے بھارت میں تیار کرنے کی کوشش جاری ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق بھارتی فضائیہ 2 ماہ میں دفاعی حصولیاتی کونسل کے ابتدائی منظوری لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسکواڈرن کی تعداد 29 تک کم ہونے پر فوری اقدام کیا جا رہا ہے۔ پیشہ ورانہ کمزوری کے باوجود مہنگے طیاروں پر سرمایہ لگانے والی بھارتی فضائیہ کو آپریشن سندور میں پاک فضائیہ کے J-10C کے ہاتھوں رافیل کی تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کے مطابق فضائی برتری جدید ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پائلٹس کی مہارت اور تربیت سے حاصل ہوتی ہے۔ سیاسی اثر و رسوخ، ہندوتوا کے نعروں اور کرپشن میں الجھی بھارتی عسکری قیادت ہر بار ملک کو شرمندگی سے دوچار کروا رہی ہے۔ حریت رہنما مشال ملک کہتی ہیں بھارتی یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ وادی میں بلیک آؤٹ اور مکمل پابندیوں سے علاقے نے جیل کی صورت اختیار کر لی ہے۔ مشال ملک نے کہا ہے کہ خوف زدہ بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ کشمیر میں بلیک آؤٹ کر رکھا ہے، جگہ جگہ ناکے لگا کر عوام کو گھروں میں محصور کر دیا ہے۔ تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز مکمل طور پر بند ہے۔ انٹرنیٹ اور مواصلاتی ذرائع پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کچھ بھی کر لے آزادی کی شمع کو بجھا نہیں سکتا۔
آگے بڑھتے ہیں، ہم بتاتے ہیں حضرت داتا گنج بخش کے عرس کا آخری روز، بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کی حاضری، زائرین کے لیے نیاز اور لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا ہے۔ تفصیل جانیں گے وہاں موجود نمائندہ سما عثمان علیم سے۔ جی عثمان، بتائیے۔ جی بالکل، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے 982ویں سالانہ عرس کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا تیسرا روز ہے۔ آج جمعہ بھی ہے تو زائرین کی بڑی تعداد، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جو ہے نہ صرف لاہور بلکہ ملک بھر سے جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ وسیع پیمانے پر جو لنگر و نیاز ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے، جبکہ عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ عرس جو ہے وہ جاری ہے۔ داتا دربار آنے والے جو رستے ہیں ان کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سالانہ عرس ہے اس کا آج اختتام ہو جائے گا اور آج اختتامی دعا جو ہے وہ یہاں پر کروائی جائے گی۔ اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے گزر کر رات گئے واپس امام بارگاہ قدیمی پر اختتام پذیر ہوگا۔ بات کریں گے راولپنڈی میں سما کے نمائندے یاسر حکیم سے۔ یاسر، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں، بالکل شہدائے کربلا کے چیلم کا مرکزی جلوس اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوگا۔ جلوس کی برآمدگی کے بعد روٹ پر تمام تر سیکیورٹی انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسپیشل برانچ نے روٹ کی سکیننگ کرنے کے بعد اسے ضلع انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب سے چند لمحے قبل امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ میں مجلس کا آغاز ہوا ہے، جس کے مکمل ہونے کے بعد اس جلوس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ جلوس کے آغاز کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس مرتبہ نماز جمعہ کے پیش نظر جلوس جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد برآمد ہوگا۔ جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہونے کے بعد یہاں کمیٹی چوک پہنچے گا۔ کمیٹی چوک پہنچنے کے بعد اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے گزر کر جلوس شام کے وقت فوارہ چوک پہنچے گا، جہاں پر دوبارہ مجلس برپا کی جائے گی۔ جلوس مقررہ روایتی راستوں سے گزرتا ہوا رات گئے جا کر امام بارگاہ قدیمی پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے پاس سے گزرنے والی جو میٹرو بس سروس ہے اسے بند کیا گیا جب تک جلوس یہاں سے گزر نہیں جاتا۔ لاہور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کے شرکاء پرانی کوتوالی چوک پر نماز ظہرین ادا کریں گے۔ جلوس کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ سما انس ظفر سے۔ انس، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں حضرت امام حسین کے چہلم کا مرکزی جلوس اب سے کچھ دیر پہلے اندرون دلی گیٹ الف حویلی سے برآمد ہوا تھا۔ جلوس جو ہے اپنی روایتی اور قدیمی راستوں پر گامزن ہے۔ انتہائی سخت قسم کے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے 6000 سے زائد سیکیورٹی کے اہلکار و افسران آج ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوس کے روٹ پر جو ہے CCTV کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ شرکاء کے لیے جگہ جگہ پر پانی کی سبیلوں کا اور دودھ کی سبیلوں کا بندوبست کیا گیا۔ لنگر کا وسیع انتظام موجود، جبکہ جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا نماز مغرب کے بعد امام بارگاہ کربلا گامہ شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی، کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہو گیا ہے۔ 22 ماتمی دستوں پر مشتمل جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ہزارہ قبرستان پر اختتام پذیر ہوگا۔ نمائندہ سما مجیب اللہ سے بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت جلوس کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی مجیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی ماتم جلوس اس وقت توغی روڈ سے بلوچستان شیعہ کانفرنس کے صدر عاشق حسین ہزارہ کی قیادت میں جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بہشت زینب قبرستان کی جانب رواں دواں ہے۔ انتہائی فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 2000 سے زائد پولیس اہلکار جلوس کی روٹس پر تعینات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے روٹ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، جہاں پر موجود کاروباری مراکز، دکانیں اور دیگر جو املاک ہیں اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جلوس کے روٹ پہ نصب CCTV کیمراز کی مدد سے بھی جلوس کی مؤثر نگرانی اس وقت جاری ہے۔ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا بہشت زینب قبرستان پر اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر علماء کرام آج کے دن کی فضیلت بیان کریں گے اور آج کے دن کے حوالے سے جلوس کے شرکاء کو آگاہ کیا جائے گا۔ جی، آگے بڑھتے ہم کو بتاتے ہیں کہ بنیڑ کے علاقے پیر بابا میں ایک فیملی سیلاب میں پھنس گئی۔ متاثرہ شہری نے ویڈیو پیغام میں ہیلی کاپٹر یا جہاز کے ذریعے نکالنے کی اپیل کر دی ہے۔ کہا ہے کہ فیملی کے 12 ممبران سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے۔ تو بنیڑ کا علاقہ ہے پیر بابا، جہاں ایک فیملی سیلاب میں پھنس گئی ہے۔ متاثرہ شہری نے ویڈیو پیغام میں ہیلی کاپٹر یا جہاز کے ذریعے نکالنے کی اپیل کر دی ہے۔ کہا ہے کہ فیملی کے 12 ممبران سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، زمینی رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے۔ میں نے پشتوں میں ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ سیلاب نے ہمیں گھیرا ہوا ہے
تو ابھی بھی ہمیں سیلاب نے گھیرا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی گراؤنڈ سپورٹ ہمیں نہیں مل سکتا. تو اگر ہمیں کوئی ایئر ریسکیو سپورٹ مل سکتا ہے تو دیٹ وڈ بی گڈ. جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو میری یہ ویڈیو فارورڈ کرے. تو ہم تقریباً 12 فیملی ممبرز ہیں ہمارے ساتھ, فیمیلز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے 2-3 گھر اور بھی ہیں یہاں پہ, تو ان کی بھی فیملیز ہیں. تو کائنڈلی وی نیڈ سپورٹ, ریسکیو سپورٹ اور اسپیشلی ایئر ریسکیو سپورٹ جو ہے اگر وہ پاسبل ہے تو وہ ہو جائے. ایک بندے کو ہم نے پکڑا ہے تو اس کا پورا خاندان جو ہے وہ پانی لے کر گیا ہے, صرف ایک ہی بندے کو ہم بچا سکے. وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ٹیرف پالیسی فریم ورک 2021 میں بنایا گیا. ہماری حکومت نے پہلی دفعہ ٹیرف کمیٹی کو آرگنائز کیا ہے. سیکٹورلز کی تعداد 13 سے بڑھا کر 17 کر دی گئی ہے. تمام سیکٹرز کے مسائل اور ان کی تجاویز کو خود سنا. پاکستان کی معیشت کس طرح آگے جاتی ہے, اس میں بہت سارے پہلو ہیں, کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا. یہ ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اور اس ایکو سسٹم کو اگر کچھ سال پہلے بہت اچھی طریقے سے ڈیولپ کیا جا چکا ہوتا تو شاید آج جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں اس سے کہیں اور تیزی سے پاکستان آگے جا رہا ہوتا. ایک اسٹریٹجک ٹیرف پالیسی فریم ورک ہے جس کو انیشیٹ کیا گیا تھا 2021-25 تک کی تھی, اور انشاءاللہ 5 سال بعد یہ کمپلیٹ ہوتی ہے. پھر 5 سال کی اسٹریٹجک فریم ورک پالیسی بنتی ہے جو کہ منسٹری آف کامرس نے اپنی پوری بنا لی, اور انشاءاللہ آپ اس کو ابھی اس 2025 میں ہم اس کو پیش بھی کریں گے, اور ہم بھی بتائیں گے کہ اگلے 5 سال کے لیے اس میں کیا کام ہونے جائے گا, اور جو کام 21 سے 25 میں ہونا تھا وہ کون کون سے کام ہیں جو ہوئے نہیں, جو انشاءاللہ ہم نے کیے اس دور میں اور مزید بھی کریں گے.